ہارون رشید اور ان کے بیٹے کا قصہ۔ اس قصے کا پہلا حصہ اس چینل پر پہلے ہی موجود ہے اور امید کرتی ہوں اس قصے کا دوسرا حصہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری، رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی کے بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپس مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے بولا، اسی شخص کو بلا لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم زیادہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اگر اس کا خیال رکھنا ہے کہ امیر پہلے بہت صدمے میں ہیں، اگر تم زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا، کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے فرمایا، میرے پاس آ جاؤ، اور میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تو میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ تو میں نے کہا کہ گارے مٹی یعنی مزدوری کا کام کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام ان سے کرایا ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں۔ تو پھر کہنے لگے کہ تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے میں اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا اس وقت علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ پھر پوچھا کہ تم نے انہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ انہوں نے اپنے سینے پر رکھ دیے اور کہا، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے ان کی قبر پر جانے یعنی بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ ان کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے کہا، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں ہی ان کو جلدی سے اچک لیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے دل کا سکون اور میرا انس ہے۔ یا نبی، راتوں میں بھی اور مختصر دنوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جن کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا۔ پس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی اور میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا تو میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، اے ابو عمار، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا ہے؟
کہنے لگے کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا میں ایسے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا تو اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا، یعنی ہارون رشید، جن کا بہت نیک دل بادشاہوں میں شمار ہے، دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں بھی تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 نفل رکعت ادا کرنے کا روزانہ کا معمول مرتے دم تک رہا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے، 1 سال حج کیا کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا، تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میری تلوار لاؤ۔ بددینی کی حضور کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔